ورحان کے والد عثمان خان نے فقط اپنے نام کا خطبہ جاری کرنے پر اکتفا کیا تھا اور اپنے نام کا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ ورحان کی تحت نشینی کے وقت بھی اناطولیہ میں سلجوقی دور کے سکے رائج تھے۔ ورحان نے بادشاہت کی اس امتیاز کو بھی اپنایا اور ممالک مخروصہ میں اپنے نام کا سکہ جاری کیا۔ علاؤالدین علی بیگ اور علاؤالدین پاشا کے درمیان ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں، جو کہ یہ غلطی تاریخ کے اکثر کتابوں میں ذکر ہے۔ عثمان خان کے 6 بیٹے تھے: ورحان، علاؤالدین علی بیگ، پازارلی، چوپان، ملک اور حمید۔ ان میں ورحان سب سے بڑا تھا، اس کے بعد علاؤالدین علی بیگ تھا۔ عام غلط فہمی ہے کہ علاؤالدین علی بیگ بڑا بھائی تھا۔ اسی غلط فہمی کی بنا پر قیاس در قیاس کر کے تاریخ میں یہ اضافہ بھی کر لیا گیا ہے کہ ورحان کو جب چھوٹا ہونے کے باوجود ولی عہد بنا دیا گیا تو بڑے بھائی علاؤالدین نے صبر سے کام لیا اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ بھائی کا وزیر بن کر سلطنت کی خدمت کرتا رہا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ محققین کے مطابق جو علاؤالدین وزیر کے منصب پر تھا اور پاشا کہلاتا تھا، وہ الگ شخص تھا۔ وہ عثمان غازی کے دور سے منصب وزارت پر تھا، جبکہ علاؤالدین علی بیگ بن عثمان خان ورحان سے چھوٹا تھا اور کبھی منصب وزارت پر نہیں رہا۔ البتہ ورحان کے دور حکومت میں اس سے بیگلر بیگ یعنی سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ ایک مدت تک یہ ذمہ داری نبھانے کے بعد ورحان کے دور میں اس کی وفات ہو گئی اور وہ اپنے والد کے پہلو میں مدفون ہوا۔ دولت عثمانیہ میں منصب وزارت کی بڑی اہمیت تھی۔ عثمان خان کے زمانے سے دستور تھا کہ اس منصب کے لیے سرکاری افسران کے دائرے سے باہر کے کسی جید عالم کا تقرر کیا جاتا تھا۔ طویل زمانے تک عثمانیوں میں یہ رواج باقی رہا، جس کے باعث دولت عثمانیہ کو بڑے اعلیٰ پائے کے وزراء نصیب ہوئے، جن میں علاؤالدین پاشا بن حاجی کمال الدین کا نام سر فہرست ہے۔ وہ عثمان خان کے بعد ورحان کے دور میں بھی وزیر رہا۔ علاؤالدین دولت عثمانیہ کا پہلا عہدیدار تھا جس سے پاشا کا خطاب ملا۔ اس کے بعد ورحان کے بڑے فرزند سلیمان شاہ کو اس خطاب سے نوازا گیا۔ مراد اول کے دور میں پاشا کا خطاب قرہ خلیل کو دے دیا گیا۔ بعد میں بیک وقت متعدد اعلیٰ افسران اس خطاب سے نوازے جاتے رہے۔ علاؤالدین پاشا نہایت عالم، فاضل اور عابد و زاہد اور صوفیاء کرام کا خادم تھا۔ وہ عالم اسلام کا ایسا جوہر تابندہ تھا جو فکر کی گہرائی، خیال کی بلندی اور منصوبہ بندی کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں سے مالا مال تھا۔ اس نے نوحیز سلطنت عثمانیہ کے لیے ایسے اصول و ضوابط مقرر کیے کہ وہ شروع سے ترقی اور استحکام کی راہ پر چل پڑی۔ اس نے فوج، عدلیہ اور پولیس میں ایسی اصلاحات کیے کہ زمانہ دراز تک ان میں ترمیم کی ضرورت نہ پڑی۔ اس دور کی معاصر سلطنتیں نظم و ضبط اور قوانین سازی کے لحاظ سے جمود کا شکار ہو چکی تھی۔ علاؤالدین نے وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جدت کا ایسا مؤثر ماحول پیدا کیا کہ سلطنت عثمانیہ باقی دنیا سے بہت آگے نکل گئی۔ علاؤالدین پاشا نے سب سے پہلے سکہ، لباس اور فوج کی طرف توجہ مبذول کی۔ باوجود یہ کہ سلطان علاؤالدین سلجوقی نے عثمان کو خطبہ کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، مگر ٹکسال کا انتظام نہ ہو سکا تھا۔ علاؤالدین پاشا نے ورحان کے نام کا طلائی اور نقرئی سکہ جاری کیا اور سلجوقی سکے قلمرو عثمانیہ میں رائج تھے وہ بند کیے گئے۔ اب تک لباس میں کوئی امتیاز نہ تھا، ہر ایک سا لباس پہنتا تھا۔ علاؤالدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہر اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ انتظام سلطنت وہی قائم رکھا جو سلاطین سلاجقہ کا تھا، ویسے ہی دفاتر تھے، اسی طرح کی عدالت عظمیٰ تھی۔ البتہ فوجی تنظیم کی طرف علاؤالدین نے خاص توجہ کی۔ علاؤالدین کا عظیم الشان کارنامہ فوجی اصطلاحات کا ہے۔ ارطغرل اور عثمان کے زمانے میں باقاعدہ فوج نہ تھی، رضاکار تھے جو ضرورت کے وقت پیادہ و سوار جنگ میں شریک ہوتے تھے، مال غنیمت لے کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاتے۔ علاؤالدین نے تنخواہ فوج، پیادہ اور سوار دونوں قسم کے ملازم رکھے تاکہ بوقت جنگ تیار رہے۔ 10 100 ہزار سپاہیوں پر چھوٹے بڑے امراء مقرر کیے جو ان کو باقاعدہ فن سپاہ گری اور اصول جنگ کی مشق کرایا کرتے تھے۔